اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح مسلم حدیث نمبر 901 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے مندرجہ بالا تشہد اس طرح سکھایا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن کی صورتیں سکھایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 902 ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو تشہد اس طرح سکھایا کرتے جس طرح قرآن کریم کی صورتیں سکھاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے التحیات المبارکات تا ختم۔ اور ابن رما کا بیان ہے کہ قرآن کریم کی صورتوں کی مانند آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 903 ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد ایسے سکھایا کرتے جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھاتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 904 حتان بن عبداللہ رکاشی کا بیان ہے کہ میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا۔ جب ہم لوگ تشہد میں بیٹھے تھے تو پیچھے سے کسی آدمی نے کہا نماز نیکی اور زکوٰۃ کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے نماز کے بعد پوچھا یہ بات تم میں سے کس نے کہی ہے؟ سب لوگ خاموش رہے تو آپ نے پھر کہا تم لوگ سن رہے ہو، بتاؤ کہ تم میں سے یہ بات کس نے کہی؟ جب سب لوگ چپ رہے تو آپ نے مجھ سے کہا اے حتان شاید تم نے یہ کلمے کہے ہیں۔ میں نے عرض کیا جی نہیں، میں نے نہیں کہے، مجھے تو یہ خوف تھا کہ کہیں آپ خفا نہ ہو جائیں۔ اتنے میں ایک شخص نے کہا یہ کلمات میں نے کہے ہیں اور اس میں میری نیت صرف بھلائی اور نیکی کی تھی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ تم لوگ نہیں جانتے کہ تم کو اپنی نماز میں کیا پڑھنا چاہیے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دوران خطبہ تمام امور بتائے اور نماز پڑھنی سکھائی ہے۔ وہ اس طرح کہ تم لوگ نماز پڑھنے سے پہلے صفیں سیدھی کر لو، پھر تم میں سے کوئی امام بنے اور جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم بھی کہو، اور جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ چکے تو تم آمین کہو تاکہ اللہ تم سے خوش رہے۔ امام کی تکبیر و رکوع کے بعد تم بھی تکبیر و رکوع ادا کرو اور امام سے پہلے تکبیر و رکوع ادا نہ کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تمہارا ایک لمحہ تاخیر کرنا امام کے رکوع و تکبیرات کے برابر ہی شمار کیا جاتا ہے۔ پھر جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو، اور اللہ تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہا ہے کہ جو کوئی اللہ کی تعریف و توصیف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سنتا ہے۔ امام جب تکبیر کہے اور سجدہ کرے تو تم بھی تکبیر اور سجدہ کرو، کیونکہ تم سے ایک لمحہ پہلے امام تکبیر کہتا اور سجدہ اور رفع کرتا ہے، اور تم ایک لمحہ بعد یہ اعمال کرو تو تم اس کے ساتھ رہو گے، اور امام جب تشہد میں بیٹھے تو تم میں سے ہر ایک یہ دعا پڑھے التحیات الطیبات الصلوات للہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 905 قتادہ رضی اللہ عنہ نے ایک دوسری روایت بھی اس اسناد کے ساتھ کی ہے۔ علاوہ ازیں جریر نے سلیمان کے ذریعے قتادہ رضی اللہ عنہ کی زبانی یہ حدیث بیان کی ہے جس میں یہ الفاظ ہیں کہ امام جب قرأت کرے تو مقتدی خاموش سنتے رہیں۔ ابو کامل کی روایت جو صرف ابو عوانہ کی زبانی ہے، اس کے علاوہ کسی اور حدیث سے یہ ثابت نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ فرمایا ہو۔
جو بندہ تعریف الہی کرتا ہے تو اللہ اس کی تعریف سنتا ہے۔ البتہ امام مسلم کے شاگرد ابو اسحاق نے کہا کہ ابو بکر جو ابو نضر کے بھانجے ہیں وہ اس روایت کو محل گفتگو کہتے ہیں۔ امام مسلم کا بیان ہے کہ سلیمان سے زیادہ حافظ کون ہے، یعنی یہ روایت بالکل صحیح ہے جسے سلیمان نے بیان کیا ہے کہ امام جب قرأت کرے تو مقتدی کو خاموش سنتے رہنا چاہیے۔ ابو بکر کی دریافت پر امام مسلم نے کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث بالکل صحیح ہے کہ امام کی قرأت پر مقتدی خاموش سنتا رہے۔ پھر امام مسلم نے دریافت پر جواب دیا، یہ ضروری نہیں کہ جس روایت کو میں صحیح سمجھوں اسے اپنی کتاب میں لکھوں، بلکہ میں نے اس کتاب میں وہ احادیث لکھی ہیں جو متفقہ طور پر صحیح ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 906۔ قتادہ نے اسی اسناد کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہا ہے، جو کوئی اللہ کی تعریف کرتا ہے تو اللہ اس کو سنتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 907۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے۔ چنانچہ بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ نے ہم کو آپ پر درود بھیجنے کا حکم دیا ہے، اس لیے بتائیے کہ ہم آپ پر کس طرح درود بھیجیں۔ یہ سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموش رہے اور ہم نے تمنا کی کہ کاش ہم آپ سے نہ پوچھتے۔ پھر تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح درود پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اور سلام بھیجنے کا طریقہ تم کو معلوم ہی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 908۔ ابن ابی لیلہ کا بیان ہے کہ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے مل کر کہا، میں تم کو یہ تحفہ دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، آپ پر سلام پڑھنے کی ترکیب تو ہم نے معلوم کر لی ہے، مگر یہ بتا دیجئے کہ آپ پر درود کس طرح پڑھیں۔ ارشاد ہوا، کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 909۔ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث روایت کی گئی ہے، لیکن اس میں ہدیے کا ذکر نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 910۔ ایک اور سند سے بھی یہ حدیث مروی ہے، لیکن اس میں وبارک علی محمد کے الفاظ ہیں، اللہم کا لفظ نہیں ہے۔